کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں پر عام لوگ جو جنت میں داخل ہو رہے تھے وہ مساکین تھے، اور مالدار لوگوں کو روک دیا گیا تھا پیچھے۔ ہاں، لیکن یہ بات تھی کہ جہنم میں جانے والے ان کو نہیں روکا گیا، وہ عمومی طور پر جہنم میں جا رہے تھے۔ اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مالدار لوگوں کو جنت میں داخلے سے روک دیا گیا تھا اور مساکین جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں عام طور پر اعمال صالحہ میں وہ مالدار لوگوں سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مالدار لوگوں کا جو مال ہے ان کو مشغول رکھتا ہے دنیاوی کاموں کے اندر، ان کی دیکھ ریکھ میں، ان کی سنبھال کے اندر وہ مصروف رہتے ہیں، تو اس بنا پر ان کو اتنی نیکیاں کرنے کا وقت نہیں ملتا جتنا نیکا مال کرنے کا وقت ایک غریب اور تنگدست آدمی کو ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جتنے بھی لوگ یعنی گمراہ ہوئے ہیں زیادہ تر ان میں سے مالدار لوگ تھے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں یا انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کے اندر سے ہی آپ کو مل جائے گا کہ سب سے پہلے انبیاء کا ساتھ دینے والے غریب لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ہر نبی کے دور کے اندر ان کی علاقے، ان کی قوم، ان کی بستی کے مالدار لوگ ان پر یہی تانا کسا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہے کون؟ چند غریب لوگ ہیں، ہم کس بنا پر تمہاری بات مانیں، کس بنا پر ہم آپ کے ساتھ چلیں؟ چند غریب کمی کمین لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو قرآن پاک سے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر دور کے اندر انبیاء کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے غریب لوگ ہوا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرز کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے، ان کی عظمت، ان کی یعنی کہ جو اللہ نے ان کو شانیں دی ہیں ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر تین مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند ہم ایسے دیکھ لیتے تھے کہ گھر کے اندر کوئی سالن روٹی نہیں پکتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کچھ نہیں، بلکہ حضور نے پسند نہیں فرمایا، دنیا کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، اور یہی فرمایا کہ اگر اور پہاڑ بھی سونے کا بن کر میرے ساتھ مجھے مل جائے تو میں 3 دن سے پہلے اس کو چلتا کر دوں، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھوں۔ اسی طرز کو پھر حضرات صحابہ نے، ازواج مطہرات نے جو پسند فرمایا۔ حضور نے کیا دعا مانگی؟ اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا، مسکینوں کے ساتھ مجھے موت دینا، اور مسکینوں کی جماعت کے ساتھ میرا قیامت کے دن حشر فرمانا۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اکثر ان کو ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ پورا گٹو توڑا بھر کے، اس زمانے کی جو بھی بوری ہوتی تھی وہ بھر کے درم و دینار اشرفیوں کی بھیجی۔ تو حضرت اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ طباق لے کر آؤ۔ وہ تھال سا لے کر آئیں جو بھی اس زمانے کا تھا، اس کو بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ شام ہونے سے پہلے سارا تقسیم کر دیا۔ اب جب شام ہوئی تو روزہ کھلنے کا وقت ہوا، خود روزے سے تھی، تو خادمہ نے کہا کہ اب افطاری کے لیے کچھ ہے نہیں، کیا اچھا ہوتا کہ 1 درم رکھ لیتی، آج ہم بھی گوشت سے روزہ کھول لیتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ اب تو یاد کروانے سے، کوسنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس وقت یاد دلا دیتی مجھے، اب مجھے کیوں کوستی ہو؟ تو دیکھیں ہمیں، ہماری اس وقت صورتحال یہ کہ ہمیں کوئی ایک گٹو توڑے کا سونے چاندی کا بھر کے دے دے تو ہم اس کو چھپاتے پھریں گے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور پھر 100 سال کے ہم اس میں منصوبے تعمیر کریں گے، اس سے میں یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، گاڑی لوں گا، بنگلہ لوں گا، اب میں یعنی کہ شریکوں کو دکھاؤں گا، اب میں خاندان والوں کو بتاؤں گا۔ یعنی ہم تو دنیا کے بارے میں ہی اس کے اندر اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے بعض غریب لوگ ایسے ہوں گے جن کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا،
جن کا حشر قیامت کے دن حامان کے ساتھ ہوگا، جن کا حشر قیامت کے دن شداد کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ یہ سارے مالدار لوگ تھے، فرعون کو سب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کا وزیر تھا، اور شداد وہ آدمی تھا کہ جس کو اللہ پاک نے یعنی کہ ایک تختے سے اٹھا کر ماں کی روح نکال لی، اور وہ تختہ پانی کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، کوئی اس کو زندگی دینے والا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اللہ نے وہاں سے اس کو اٹھایا، اس یعنی کہ یتیم اور غریب کو پھر اللہ نے بادشاہ بنایا، پھر اس نے اللہ کے مقابلے میں جنت بنائی، اور اس کو جنت کے اندر داخل ہونے لگا تو ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے روح نکال لی، تو یہ شداد تھا۔ تو بعض غریبوں کا حشر شداد کے ساتھ ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہی ہے، بس کسی طرح پیسہ مل جائے تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ جو شداد اور فرعون کا ذہن تھا وہی ذہن اس غریب کا ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں، بیچارے کے پاس وہ پیسہ آ گیا تو وہ بہت بڑا فرعون بن جائے گا، وہ شداد بن جائے گا، وہ حامان بن جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بعد غریب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حشر باوجود مال نہ ہونے کے شداد، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے دل کے اندر مال نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اس کو بہت زیادہ حاصل کرنے کی تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کم من دابۃ فی الارض تحمل رزقها، کتنے ہی جاندار تمہیں نظر آتے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں۔ اللہ یرزقکم وایاکم، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تم کو بھی روزی دے گا۔ روزی کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھوکا آج تک کوئی بھی نہیں مرا، نہ اللہ کسی کو مرنے دے گا، اس لیے کہ وہ رزاق ہے، اس نے روزی اپنے ذمے لی ہے، اور وہ اپنے کام میں کبھی کوتاہی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو کوتاہی کر جائے وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر جائے یا اپنی زبان سے پھر جائے وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پروردگار نے جب یہ کہہ دیا ہے اور بار بار قرآن میں یہ سمجھایا ہے کہ جانوروں کو بھی ہم روزی دے رہے ہیں، تمہیں بھی دیں گے، اور تمہاری روزی ہمارے ذمہ ہے، اور بہت ساری یعنی اس طرح قرآن پاک میں اللہ نے رزق کے بارے میں تسلیاں دی ہیں، لیکن نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، نہ ہمیں وہ سمجھ میں آتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی بات کا یقین دل کے اندر اترتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک صرف اور صرف دوڑ ہے، تو صرف دنیا کی دوڑ ہے۔ یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، قبر ہمارے قریب آ رہی ہے، ہمارا ہر گزرنے والا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ بڑا کر